اللہ رجس کو آپ سے دور رکھے. یہ نہیں کہا اللہ نے کہ اے اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو رجس سے دور رکھے. اللہ نے قرآن کے اندر 10 آیات پیش کی ہیں جن میں لفظ رجس آیا. عزیزان گرامی بس یہی اہل بیت ہیں کہ جو ہر طرح کے رجس سے پاک ہے. آئیں ذرا آیت تطہیر کو ذرا غور سے سنیے گا. میں اس جملے کے بعد انشاءاللہ تمام بزرگوں سے دعا کا انشاءاللہ طلبگار ہوں. سب انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جملہ انشاءاللہ اس کے بعد سب میرے لیے دعا کریں گے. آئیں ذرا ایک مطلب پیش کروں گا, میرا وعدہ اگر سنا ہوگا تو مجھے سے سنا ہوگا, کچھ مطلب پیش کرنا چاہ رہا ہوں. آیت تطہیر سب کے ذہنوں میں ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے اہل بیت اللہ کا تو بس یہ ارادہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے. غور کیجئے گا, کچھ لوگ پہنچ گئے کہ اللہ کا بس یہ ارادہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے. رجس کو, اب میں لفظ رجس کا ترجمہ نہیں کر رہا, اللہ نے کہا اللہ کا بس یہ ارادہ ہے کہ اے اہل بیت اللہ رجس کو آپ سے دور رکھے. یہ نہیں کہا اللہ نے کہ اے اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو رجس سے دور رکھے. نہیں پہنچ سکے, نہیں پہنچا پایا, نہیں میں بات کو واضح کر سکا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے اہل بیت میں آپ کو رجس سے دور رکھوں گا. اگر معاذ اللہ یہ کہتا ہے نا کہ میں آپ کو رجس سے دور رکھوں گا تو مفہوم یہ نکلتا اہل بیت جانے کی کوشش کریں گے لیکن اللہ دور رکھے گا. لیکن نہیں, یہ نہیں کہا. اللہ کہتا ہے کہ میں رجس کو آپ سے دور رکھوں گا, یعنی رجس آنے کی کوشش کرے گا, میں دور رکھوں گا. تو اب جو اہل بیت کے پاس نہ آئے, جو اہل بیت کے پاس نہ آئے وہ رجس ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے میں رجس کو دور رکھوں گا. جسے اللہ نے دور رکھا اسے لانے کی ضرورت نہیں ہے. غور فرمائیں. غور فرما رہے ہیں جانے کے راہ میں. اب یہاں اللہ نے فرمایا کہ میں ہر طرح کے رجس کو آپ سے دور رکھوں گا. اگر تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے میں اور اس کو تھوڑی سی گہرائی پیش کروں آپ کے سامنے, کیونکہ لفظ رجس کا میں نے ترجمہ پیش نہیں کیا. امام فرماتے ہیں ہم پروردگارہ, امام جب سید الشہداء کی زیارت پڑھ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے نور کو پاک سلموں سے پاک رحموں میں منتقل کیا. جاہلیت کی رجس نے آپ کو چھوا بھی نہیں ہے. اب میں رجس کا ترجمہ نہیں پیش کر رہا. اللہ نے قرآن کے اندر 10 آیات پیش کی ہیں جن میں لفظ رجس آیا. آئیں ذرا میں 1-2 آیات پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ رجس ہے کیا جسے اللہ نے اہل بیت سے دور رکھا ہے. اللہ نے ہر طرح کا رجس اہل بیت سے دور رکھا ہے. آئیں ذرا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. بے شک کہ جوا, شراب, ازلام, انصاب رجس ہیں, شیطان کے کام ہیں. تو اب جوا, شراب, ازلام, انصاب رجس ہیں. جوا, شراب, ازلام, انصاب رجس ہیں. اللہ کہتا ہے میں نے رجس کو دور رکھا ہے. اب اگر کوئی ان چیزوں میں سے کسی چیز کی اہل بیت کی طرف نسبت دے تو سمجھ لیں کہ اللہ نے قرآن میں ان چیزوں کا رجس بتایا ہے اور ہر طرح کا رجس اہل بیت سے دور رکھا ہے. تو سمجھ لیں جس نے نسبت دی ہے اسے یا رجس سمجھ میں نہیں آیا یا وہ خود ہی رجس ہے. اگر پہنچ گئے ہوں گے انشاءاللہ سب جگہ پہ مفہوم. تو عزیزان گرامی اب یہ 4 چیزیں یہاں اللہ نے پیش کی. آئیے ذرا ایک آیت اور پیش کر دیتا ہوں. اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر فَاجْتَنِبُوا رِجْسًا مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. بت پرستی کے رجس سے اجتناب کرو, قول زور سے, زور گوئی سے اجتناب کرو, زبردستی بات کے منوانے سے اجتناب کرو. یہ دونوں چیزیں رجس ہیں. بت پرستی رجس ہے, زور گوئی رجس ہے. بت پرستی رجس ہے. قرآن کی آیت ہے یہ. عزیزان گرامی ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم سوائے ایک علی بن ابی طالب کے, وہ ہیں کرم اللہ وجہہ. وہ کہتے ہیں اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا. کیا کرم کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ کرم کیا ہے کہ اسلام کے اعلان رسالت سے پہلے, اعلان رسالت سے پہلے بھی کبھی علی کی پیشانی بتوں کے سامنے نہیں جھکی. یہ اللہ نے علی کے چہرے پہ کرم کیا, کبھی ان کی پیشانی بتوں کے سامنے نہیں جھکی. تو معلوم ہو گیا نا کہ اللہ نے ہر طرح کا رزق دور رکھا ہے. تو اب باقی لوگوں میں دیکھتے چلی جائیے, مردوں میں, مستورات میں,
سب میں دیکھتے چلے جائیے، جہاں جہاں اختلاف ہو یہ اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے، دیکھ لیں۔ اگر اس اعلان رسالت سے پہلے مشرک تھے، بت پرست تھے، تو اہل بیت میں نہیں ہے۔ اگر بات واضح ہو گئی ہو، جو مشرک رہا ہوگا، بت پرست رہا ہوگا، وہ اہل بیت میں نہیں، کیونکہ اللہ نے مفہوم بتا دیا ہے کہ ہم نے ہر طرح کا رجس اہل بیت سے دور رکھا ہے۔ تو امیر المؤمنین مثال ہے کہ سب مانتے ہیں، سارے مسلمان مانتے ہیں کہ حتیٰ پیغمبر السلام کے اعلان رسالت سے پہلے بھی کبھی علی کی پیشانی بتوں کے سامنے نہیں جھکی۔ عزیزان گرامی، بس یہی اہل بیت ہیں کہ جو ہر طرح کے رجس سے پاک ہے۔ اگر بات واضح ہو گئی ہو تو عزیزان گرامی، جو ہر طرح کے رجس سے دور ہے، اللہ نے جس کو رجس کو جن سے دور رکھا ہے، وہی اہل بیت ہے۔